بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں، اشہر حج شروع ہو گیا ہے۔ حجاج کرام اب ساری دنیا سے الحمدللہ بیت اللہ کی طرف پہنچ رہے ہیں۔ آج میں حج کے بارے میں بیان کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے اس کی فرضیت کو بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ کے واسطے لوگوں کے ذمے اس مکان یعنی کعبہ کا حج کرنا ہے اس شخص کے ذمے ہے جو کہ طاقت رکھے وہاں تک پہنچنے کی، یعنی اس کے پاس سامان موجود ہو۔ اس سے معلوم ہے حج کرنا ہر مسلمان کے ذمے ضروری نہیں ہے، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں جو میں بیان کرنے لگا ہوں۔ جس شخص میں یہ 3 شرطیں پائی جائیں اس پر فرض ہے اور دوسروں کے لیے نفل ہے۔ اور حج بھی یاد رکھیں مثل نماز، زکوٰۃ اور روزے کے اسلام کا ایک رکن یعنی بڑی شان کا ایک لازمی حکم ہے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حج میں ایک خاص بات ایسی ہے جو اور عبادتوں میں نہیں، وہ یہ ہے کہ اور عبادتوں کے افعال میں کچھ عقلی مصلحتیں بھی سمجھ میں آ سکتی ہیں، مگر حج کے افعال میں عاشقانہ شان ہے۔ تو حج وہی کرے گا جس کا عشق عقل پر غالب ہوگا، اور فی الحال اس میں کچھ کمی ہوگی تو تجربے سے ثابت ہے کہ عاشقانہ کام کرنے سے عشق پیدا ہو جاتا ہے، کمی پوری ہو جاتی ہے، اس لیے حج کرنے سے یہ کمی پوری ہو جائے گی۔ اور خاص کر جب ان کاموں کو اسی خیال سے کرے، اور ظاہر ہے کہ جس دل میں خدا تعالیٰ کا عشق ہوگا وہ دین میں کتنا مضبوط ہوگا، تو حج کرنے میں دین کی مضبوطی کی خاصیت ثابت ہو گئی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمارے دلوں میں حج کی عظمت ڈال دے، آمین یا رب۔